اب دیکھیے اب ہماری لمٹ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے کچھ دو دوستوں میں یا کزنز میں لڑائی ہو گئی تو بھائی دونوں میں پیار محبت کے ساتھ کوشش کرے ایک دوسرے کو، اور جو ایک دوسرے کا شکوہ ہے اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی جو بھی ممکن ہو ہمیں وہ کر لیں، آپس میں دوستی کروا لیں، بس یہ ہمیں حکم ہے۔ اور حکومت کے اینڈ میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پہلے اصلاح کریں، اور پھر بھی وہ اگر زیادتی کرے تو پھر آپ جنگ بھی کر لیں ان سے۔ یعنی حکومت کی یہ ظاہر ہے ان کی پولیس یہ ملٹری ہے تو وہ جا کے ان سے کرے گی اور ان کو بھی روک دے گی، اور پھر انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان میں دوستی بھی کروا دے۔ حکم ہمیں یہ حکومت کے اینڈ پہ، لیکن ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہم پرسنلی تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کولیگز اپنے رشتہ داروں میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہم کرا سکتے ہیں نا، بس وہ کر لیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا کوئی فضا پائی جاتی ہے؟ آپ خود سوچ لیں، کیا مختلف پارٹیز، سیاسی پارٹیز ہوں یا کوئی فرقے ہوں، آپس میں ان کے یہاں کوئی وہ بھائی چارہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو ملتا ہے کہ نہیں رہا، لڑائی جھگڑے رہے لیکن اب ریلیٹیولی بہتر حالت آ رہی۔ تو اب ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بھائی بہنوں میں اختلاف بھی ہو تو رہے، نو پرابلم، لیکن ایک دوسرے سے تعلق اچھا ہو۔ پھر یہ آپ سوچئے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں اور کون سے ایسے ایٹیٹیوڈ ہیں کہ جس میں تباہ کر دیتے ہیں بھائی چارے کو۔ اس کی لسٹ آپ خود تیار کریں، یعنی اس کے لیے آپ کو جو بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ ہاں یار اگر یہ کہیں نا تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایک سوشل سائنس کا ایک یہ حصہ ہے۔ ایگزامپل کے طور پر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ خود اس میں ایڈ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر اختلاف ہو گیا تو بھی اگر اچھے طریقے سے اپنی بات کہہ دی، اگلے کی بات سن لی، اس کو خود سوچ لیا، تب بھی ایگری نہیں ہوئے تو نو پرابلم، پھر بھی اکٹھے بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں اور آ کے گلے لگا کے چلے جائیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ یعنی پھر اس سے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میری بات یہ درست ہے ان کی صحیح نہیں ہے تو تب بھی ہم اگر اچھی طرح ملیں گے تو پھر انشاءاللہ اور کچھ نہیں 10-15 سال بعد ان کو سمجھ آ جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یار ہماری غلطی ہے اور ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن چلو اختلاف بھی رہے لیکن محبت کے ساتھ ملتے جلتے رہے، بس یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس ضمن میں اپنے فرائض پر بخوبی انجام دے رہے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں میں دوستیاں کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ خود آپ سوچنا۔ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں کر رہے تو اب کر لیں بھائی، کہ ہم جہاں پہ بھی ہمارے رشتہ داروں میں، بھائیوں بہنوں میں کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کو جو بھی ممکن ہم کوشش تو کر لیں نا، چلو وہ نہ بھی مانے لیکن کسی حد تک ہم کوشش تو کر لیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہو جائے۔ اب آئیے مزید پہلوؤں سے ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی چارے کے مستحکم کرنے والے جو عوامل ہیں، اب وہی جو کوشچن تھا میرا، اب میں کچھ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر دیتا ہوں۔ محبت کے ساتھ گفتگو اور تعلق ہو، یعنی جو بھی ڈسکشن کرنی ہے، اختلاف بھی کرنا ہے تو محبت کے ساتھ ہو۔ دھیمے لہجے میں بات چیت، دھیمے لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آواز بہت کم ہو، اگلے کو سمجھنا ہے، نہیں، وہ کریں بس ایسے کہ اگلے کی عزت کے ساتھ گفتگو ہو، پھر اختلاف ہو نو پرابلم، پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ مناسب الفاظ کا انجام اور استعمال ہمیں کرنا چاہیے، یہ اب اس کے لیے ہمیں اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے کم از کم ایک ایسی ایک لسٹ آپ خود تیار کر لیں کہ جناب یہ لفظ کہوں تو اس کا اچھا اثر آتا ہے، اور یہ لفظ استعمال کروں تو اس کا پھر تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو بس وہ الفاظ سے ہمیں بچنا ہے، بس اتنی بات۔ اب اس کے لیے اردو میں، پنجابی میں بڑے بڑے آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ جس میں منفی طریقے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بس اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ اس سے بچنا ہے کہ یہ سارے الفاظ ہمارے ذہن سے ڈیلیٹ ہو جائیں، ہم یہ لفظ کہیں نہ، اور اگر اگلا کہہ رہا ہے تو ہم اگنور کر کے نکل جائیں وہاں سے۔
مخاطب کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کریں، یعنی جو بھی دوسرے آدمی سے بات ہو رہی ہے، اختلاف بھی اگر ہو رہا ہے تو جس چیز پہ ان کا جذبہ ہے تو احساسات پہ اس پہ ہم کریں، اور ایسی بات نہ کہیں کہ ان کو آگ لگ جائے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف فرقے کے یا پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ اپنے لیڈرز پہ بڑی عزت دیتے ہیں، تو ہمیں اگر اختلاف بھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھی ان کی جو لیڈر ہیں یا ان کے جو بہت محبوب شخصیت ہیں ان کے نام کو استعمال نہ کریں، لفظ کو ہی ہم ڈیلیٹ کر دیں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے کم از کم۔ پھر اپنی باڈی لینگویج یعنی چہرے کی جو تاثرات ہوتے ہیں، چال ڈھال، ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے کوئی ایک غلط پیغام سے ہمیں گریز کرنا ہے، بچنا ہے۔ مثلاً کسی غریب اور مفلوق الحال شخص کو دیکھ کر ناک پر رومال رکھ دینا، یا اگر ناک منہ چڑھانا، یہ اس طرح کے آپ کو باڈی لینگویج کی کچھ ایگزامپل ہے، مزید آپ خود سوچ لیں اس میں، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جو بالکل تکبر سے جیسے چلتے ہیں، بس ہم نے وہ نہیں کرنا۔ ہمیں اپنی ناک اور ہمیں اپنی آنکھیں اس سٹائل کی نہیں ہونی جیسی اگلے کو تکلیف دے رہی ہو، بس اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو برا لگتا ہے بس اسے بچیں۔ رحم کرنا، یعنی رحم کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کام بہت نرم کے ساتھ ملنا ہے، گفتگو اس طریقے سے کرنی ہے، اچھے طریقے سے چلنا ہے معاملہ۔ تو اب اہل ایمان معاشرے کا جو جزو ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس میں دوستی، شفقت اور رحمت کی مثال جسم کی طرح، جس جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا بدن اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، کبھی کوئی بیماری ہو، وہ جسم کے کسی ایک حصے میں ہوتے ہیں لیکن پورا جسم کام نہیں کرتا، تو سیم ایسا ہی ہے کہ مسلمان بھی پورے مل کر پوری ایک باڈی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اگر غلط ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پورے ملک میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو رحم اصل میں کیا ہے کہ اگلے کے ساتھ نرم طریقے سے ملنا جلنا، گفتگو کرنا، اور باڈی لینگویج بھی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں تو بس انشاءاللہ ہمارا بھائی چارہ قائم رہے گا، اختلاف بھی ہے تو عزت کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا نا، جو پچھلی آپ نے آیات میں پڑھا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہمیں حکم دیا تھا۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نیکیاں پھیلانی ہے اور جو برائیاں ہیں ان کو روکنا ہے۔ تو روکنے کے لیے کئی بھائی ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی کوئی غلطی ہے تو جناب ڈنڈا لے کے اور یا کچھ نہ کوئی غصے طریقے سے اور اس طرح سے بری باڈی لینگویج ایسی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اصل طریقہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو یہ چینج کرنا چاہیے، دائرہ کار کا ایک متعین کرنا چاہیے کہ جناب ہماری لمٹ کتنی ہے، اس لمٹ تک ہم اچھے طریقے سے گفتگو کریں، محبت کے ساتھ اور آل گفتگو کے ساتھ، جو ہے کہ بھائی بہنوں کی طرح بات ہو، دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے بھائی بہنوں کی نیکی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمیں صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ جس طرح سے یہ کہ جیسے میں آپ کی خدمت میں یہ لیکچر یا بکس جو عرض کر رہا ہوں، تو بس یہی مقصد ہے نا کہ اپنے بھائی بہنوں تک یہ بس ایک میسج آ جائے، ہم ایک شیئر کر لیں، باقی ان کی مرضی ہے، وہ خود ڈیسیژن لیں۔